بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں، جب کبھی ان کا کوئی رہنما یا کوئی سپورٹر آپ سے بات کرے، آپ سے پوچھے، تو ضرور یہ بات بتائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان لوگوں کے دور میں ہوئی ہیں۔ اس کے ثبوت آپ ان کو ضرور دکھائیے گا۔ سنبھال کے رکھ لیں یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام تصاویر، یہ تمام خبریں کہ عورتوں کو کس طرح سے ان کے بچوں کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، کس طرح سب کے سامنے ان کے بال کھینچے جاتے ہیں، ان کو گھسیٹا جاتا ہے۔ مہر بخاری صاحبہ ایک بہت ذمہ دار صحافی، وہ یہ ٹویٹ کر چکی ہیں، ان کی ٹویٹ سنبھال کے رکھ لیں کہ ان کی کزنز، ان کی رشتہ دار، دوست، ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں پولیس نے کیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہراساں کیا جائے، خوفزدہ کیا جائے۔ کچھ اور ایسے صحافی، بلکہ خاتون صحافی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نادیہ صاحبہ ڈان سے وابستہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ خبر سن لیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب حالات کس حد تک جا چکے ہیں، کس طرح کے آرڈرز ہیں کہ خاص طور پہ عورتوں کو نشانہ بنانا ہے۔ نادیہ مرزا صاحبہ ڈان پر پروگرام کرتی ہیں، کہتی ہیں جو طرز عمل مردوں کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، آپ کو یاد ہے نا شہباز گل، اعظم سواتی اور سب کے بارے میں، جو طرز عمل مردوں کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، اب جو خواتین گرفتار ہو رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کیے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو سمجھ لیں نہ صرف بحیثیت مسلمان بلکہ بحیثیت انسان بھی ہماری موت واقع ہو چکی ہے، ہم مر چکے ہیں بحیثیت معاشرہ۔ اس حکومت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے آپ کو خواتین صحافیوں کا خاص طور پر اسی لیے بتایا ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے ان کی جو کارکن ہیں، خواتین کارکن جن کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، پہلے پولیس اسٹیشن میں موجود تھیں، چونگ کا بتایا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کے ایک کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کے خامند، وہ وہاں پر گئے ہیں، ان کو پتا بھی لگا، شاید وہ مل بھی سکے، غالباً ان سے یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد کہا گیا جب عدالت نے بلایا کہ ان کو پیش کیا جائے ان خواتین کو، تو پولیس جا کر کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے، جو چیز عمران ریاض خان کے ساتھ کی گئی ہے بالکل اس طرح سے اب یہ کہ جی یہ ایک نیا انہوں نے کام پکڑا ہے کہ لاپتہ کر دو، کو جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیا ہو جائے گا، اور بس عدالتیں کہیں گی لے کر آئیں، کہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم کہاں سے لائیں، اور اس کے بعد ان سے جو مرضی سلوک کرو۔ قاسم خان سوری صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی فرنٹ لائن خواتین ورکرز فلک جاوید خان، طیبہ راجہ، سنم جاوید خان، خولا چودھری، فوزیہ صدیقی پچھلے 5 روز سے حکمرانوں کی غیر قانونی حراست میں ہے، ناجائز حکومت بغیرتی کی تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ 2 کے بارے میں نے پڑھا ہے، فلک جاوید خان صاحبہ اور طیبہ راجہ صاحبہ، یہ نوجوان خواتین، ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، نہیں پتا کہاں ہیں، کس حال میں ہے، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب واحد امید کیا ہے؟ واحد امید ہے عدالتیں۔ اب عدالتیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں تو عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو رہائی ملی، فوری طور پر رہا کرنے کا حکم ملا، تو کیا کیا گیا؟ جیسے وہ باہر نکلے پولیس نے دھاوا بول دیا، باقاعدہ ایسے جیسے اغوا کار ہوتے ہیں وہ، اس طرح وہ ویڈیوز ہیں موجود ہیں، اس طرح سے ان کو طرف بھاگے ہیں، جبکہ ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا، وہ دوبارہ بھاگے، اور لیٹسٹ یہ خبر آئی کہ جی ان کو کہا جا رہا ہے ریٹن آرڈر لے کر جائیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جب عدالتیں آپ ختم کر دیں گے، یعنی جب لوگوں کا اعتبار ختم کر دیں گے، جی عدالت سے ہم ریلیف لیتے ہیں، وہاں سے اندر سے تو سابق پرائم منسٹر اٹھایا جاتا ہے، چلو اس کے بعد تو اللہ بھلا ہو کہ جی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، چیف جسٹس صاحب نے کیا، جس طرح سے ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں گڈ ٹو سی یو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہم کتنے بغض اور نفرت میں بھر گئے ہیں کہ جی بلاول بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کیا جملے بولے گئے، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کو کس طرح ویلکم کیا چیف جسٹس نے، وہ بھی ذرا کوٹ کر دیا کہ نہیں، شہباز شریف کے ساتھ کس طرح سے ان کو ویلکم کیا، یہ ان کا انداز ہے، اور وہ کہتے ہیں اخلاقیات اور تحمل ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے۔ تو یہ ان کی ایک طبیعت ہے، بجائے اس کے اس کو اپریشیٹ کرنے کی چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو، ان کو پتہ نہیں افتخار چودھری یاد آتے ہیں کہ ان جیسا کوئی شخص ہو جو بے عزت کر رہا ہو لوگوں کو، لیکن ان کو کوئی بے عزت کرے تو کوئی سمجھ آئے، باہر گالیاں دی جا رہی تھیں چیف جسٹس کو، یہ تحمل ہے۔ خیر افتخار چودھری میں ایسی اب جرت کرتے ہیں نا، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ فواد چودھری صاحب کی رہائی کا جس طرح سے ہوا ہے، اصل میں اب حکومت نا ایک بدمست جس طرح ہاتھی ہوتا ہے نا، اور اس کو سمجھ نہیں آتی، جو چیز آتی ہے رونتا چلا جاتا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ اب قانون پاس کر رہے ہیں کہ جی 6 مہینے کی سزا بھی ہوگی، 10 لاکھ یا پتہ نہیں کروڑ جرمانہ ہو جائے گا جناب، اور یعنی عدالت لگے گی، باقاعدہ عدالت کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ اگر کمیٹی ہوگی اس کے سامنے پیش ہوگا، اور کسی
قانون کسی عدالت میں نہیں اس کو کوشچن کیا جا سکتا. بس جس پر ہم پارلیمنٹ چاہے گی کہ جی پارلیمنٹ کی توہین کی اس نے, یعنی کل کو کوئی بھی شخص اٹھے اور کہے کہ جناب یہ قانون غلط پاس ہوا ہے, میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں, یہ تقریر غلط ہوئی ہے, میں یہ ایم این اے کے خلاف یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یا یہ ٹھیک نہیں ہوا, یا کوئی ایسی بات ہے, تو وہ کہیں گے جی یہ تو توہین کر دی اس نے, آئیں جی کمیٹی میں آئیں, اس کو گرفتار کریں گے, اس کے وارنٹ جاری کریں گے, گرفتار کریں گے, اس کے پاس کوئی وکیل ہوگا, کوئی اس طرح کی سماعت ہوگی, کیا ہے یہ تو جناب خود ہی یہ تو فرعونیت ہے کہ بندے کو آپ کہیں گے یہ اس شخص نے جرم کیا, جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ, اس کو ہم سزا سنائیں گے, اس کو اندر. یہ حال کر دیا انہوں نے, یہ سوچ ہے ان کی. لیکن عدالتیں رکاوٹ ہیں, جس میں آپ دیکھیے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ان کی 8 جون تک ان کو ضمانت جو ہے وہ اس کی سماعت ملتوی 8 جون تک یعنی ضمانت پر رہیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں کہا گیا جی پیش ہوں, ان کے وکلاء نے کہا کہ جی ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے, بہرحال پھر ان کو ضمانت آخر میں مل گئی, فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, وہاں سے بھی خطرہ تھا. اب دیکھیے کہ عجیب بات یہ ہے, میں کیا کہوں کہ اوپر سے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کتنا پریشر ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ نوکری کی بات ہوتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں صدیق جان وہ تو بات کرتے ہیں کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو کوئی ہمت کریں, کوئی بتا ہی دے ان خواتین کے بارے میں, کوئی پولیس والا ہی بتا دے, آف دا ریکارڈ کسی طرح سے اشارہ دے دے خواتین کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, ان کے بچے ہیں, ایسی خواتین بھی اٹھائی ہیں, ان کو لاپتہ کیا گیا ہے. تو اب تو یہ تو باقاعدہ ایسے ٹارگٹ کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. گھروں میں بیٹھے عورتیں اور بچے خوفزدہ ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بھی آئے گا. نور الہدیٰ شاہ صاحبہ عمران خان کی بڑی ناقد ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب یہ تو لگتا ہے کہ 4 دیواری میں نہیں ہوں, کوئی 4 دیواری نہیں, بس ایک پردہ سا ہے جو کوئی بھی ہٹائے گا اور آئے گا اور اٹھا کر لے جائے گا. یہ حال کر دیا انہوں نے. لیکن اس سے خوف کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں خوف پھیلا رہے ہیں, تو نفرت, شدید ترین نفرت آپ پھیلا رہے ہیں معاشرے میں, شدید ترین نفرت. اور اگر یہ عدالتوں کا بھرم بھی ختم ہو گیا کہ ان کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا, تو پھر لوگ کیا کہیں گے. یہ تو آپ دیکھیے ماری میمن صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ تو ابھی بھی لوگوں کی امید باقی ہے, شکر کریں کہ اس پروسیس سے کہیں نہ کہیں ان کو امید ہے کہ اچھا الیکشن ہوں گے تو ہم جناب ووٹ ڈال دیں گے, اچھا جی عدالت سے شاید ریلیف مل جائے گا. جس دن یہ امید آپ نے چھین لی, جو آپ چھین رہے ہیں, تو پھر سوچیں کیا ہوگا. اس کے بعد لوگ کیا کریں گے کہ نہ عدالت ہے یہاں, نہ ہم ووٹ کے طاقت سے کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں, یا حق استعمال کر سکتے ہیں, یا اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پھر بس کیا بچے گا. اس کے بعد وہ کیا کریں گے, کس طرح کی سوچ ان میں جائے گی کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا, تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر کیا کریں. تو لہٰذا یہ بڑی خطرناک آپ طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں, دھکا دے رہے ہیں لوگوں کو, بجائے آپ سمجھ رہے ہیں کہ خوف کے ذریعے آپ قابو رکھ لیں گے لوگوں پر اور حکومت کر لیں گے. نہیں, آپ نفرت پھیلائیں گے, اور جب نفرت پھیلتی چلی جاتی معاشرے میں, تو اس کا اظہار پھر اور طرح سے ہونے لگ جاتا ہے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہوش کے ناخن لے لیے جائیں, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا. اچھا جناب, اب یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی کارکنوں صنم جاوید اور طیبہ راجہ سے متعلق تشویشناک خبریں. عمران ریاض خان کے حوالے سے دیکھیے, اب میری ابھی بھی دعا ہے, پوری کوشش ہے ان کو رہائی ملے. اچھا, جہاں جہاں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, میں نے آپ کو عمران خان صاحب کو بتایا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری اور سینیٹر فلک ناز کو فوری رہا کرنے کا حکم, یہ بہت بڑی خبر ہے. تو عدالتیں الحمدللہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے وہ کھڑی ہیں آئین و قانون کے ساتھ, یہی آخری امید نظر آتی ہے پاکستان میں آئین اور قانون کو بچا لینے کی. آخری امید, یہ ایک بڑا کچا سا دھاگا رہ گیا ہے, اور اس کے بعد کمپلیٹ کولیپس ہے, کمپلیٹ کولیپس. صرف پھر ہنگامہ ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ یہ 7,000 لوگ یا حکومت سمجھتی ہے 5,000 لوگ, یعنی 5,000 لوگ نہیں ہیں, 5,000 خاندان ہے, خاندان, ان کا محلہ, ان کے رشتہ دار, ارد گرد لوگ. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ آپ نے گرفتار ہوتے دیکھیں. ان کی جو گرفتاری ہے, یہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب اس کے بعد ہم نے ماحول کنٹرول کر لیا ہے. نہیں, آپ اندر ہی اندر ایک ایسی آگ, ایک ایسی چنگاری پھینکتے چلے جا رہے ہیں, اور بس دروازہ بند کر رہے ہیں. آپ آگ لگاتے ہیں, پھینکتے ہیں اور دروازہ بند کرتے ہیں, آگ لگا رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھیے کہ اندر سے وہ پوری کی پوری عمارت جل چکی ہوگی, اور ایک دم باہر سے بھی گرے گا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو وقتی طور پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آگ لگائی اور پھینک دی اور دروازہ بند ہے, تو لہٰذا آگ تو نظر نہیں آ رہی آپ کو, لیکن اس کے شعلے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گے, تو پھر شاید آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہوا ہے. پاکستان میں گرفتاریاں, امریکی محکمہ خارجہ کا بیان آ گیا کہ جی سب کو
پر امن احتجاج کا حق ہے، لیکن یہاں تو آپ دیکھیے دفعہ 144 لگتی ہے اور اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن حکومت کے لیے دفعہ 144 جو ہے نا وہ خود اغوا ہو جاتی ہے، وہ لگی ہوتی ہے لیکن کوئی مقدمہ کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سب دنیا میں نظر آ رہا ہے، دنیا اس چیز کو رپورٹ کر رہی ہے. تو عمران خان صاحب کی جناب انسداد دہشت گردی عدالت کا میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ہائی کورٹ سے بھی. لیکن گرفتاری یہ بھی ہے کہ جناب آپ دیکھیے کہ سابق وزیر شہریار افریدی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ ہو رہا ہے. زلفی بخاری نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے اور ان کے بچوں کے سامنے جس طرح ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے. تو عورتیں بچے کوئی چیز رہ نہیں گئی، ہر کسی کو کہیں سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. 2 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت میں 8 جون تک توسیع، یہ عدالت سے بڑا ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے. اچھا، فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبہ فواد نے بھی کہا کہ جی حد ہو گئی ہے، یہ تو دہشت گردوں کی طرح اٹھایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد جس طرح اغوا کرتے ہیں. اس کے مناظر اب اس وقت وائرل ہیں، ہر طرف یہ بات ہے. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، عدالتی احکامات کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتیں لاپتہ کی جا رہی ہیں. اچھا، صدیق جان صاحب نے بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے، بڑی حوصلہ افزا بات، بڑی خوبصورت. کہتے ہیں جی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اور جسٹس امن رفت امتیاز صاحبہ جس طرح سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عزت، ساکھ اور مقام اس عروج کی طرف جا رہا ہے جو عروج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے دور میں تھا، یا جو کسی بھی آئینی عدالت کا ہونا چاہیے. جب لاہور ہائی کورٹ کوئی فیصلے دے تو جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے یقین نہیں آتا کہ عمل ہوگا یا نہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ کوئی بھی جج کوئی فیصلہ دے تو شک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل نہیں ہوگا. عوام اور سائلین کا یہی یقین اور اعتماد عدالتوں پر ہونا چاہیے جو ہائی کورٹ کے 8 میں سے 7 ججز پر ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ڈیفالٹ کے حوالے سے بات یہ ہے، پاکستان ٹاپس 5 ایئر کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ. پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے لحاظ سے سری لنکا سے بھی زیادہ خطرناک ملک، یعنی پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جس ملک کے بارے میں ہے ڈیفالٹ کا وہ پاکستان ہے نمبر 1 پر. اس کے بعد سری لنکا ہے، پھر ایکواڈور، ارجنٹینا، ایتھوپیا، ایل سیلواڈور، ٹونیزیا، نائجیریا، کینیا، انگولا، یہ ممالک ہیں. تو پاکستان اس وقت سب سے آگے نظر آ رہا ہے خطرے میں. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر چھپی انٹرنیشنل ٹیلی گراف میں، برطانیہ کا اخبار ہے، وہ لکھتا ہے ریڈیکل اسلامسٹ storm the Supreme Court after Imran Khan's release on a technical basis. اب یہ ٹیلی گراف سب سے مشہور اخبارات میں سے ہے برطانیہ کے. وہ لکھتا ہے کہ ریڈیکل اسلامسٹ جو ہیں ان کی طرف سے سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا گیا. یہ جو دھرنا دیا نا، بڑی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے مشہوری کی ہے، بڑی انویسٹمنٹ آئے گی، بڑے حالات اچھے ہو جائیں گے جس طرح کا یہ کام کیا گیا ہے. ایک اور حوصلہ افزا خبر ہے، عدالت نے اسد عمر کی اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دے دی. سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل اسد عمر سے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات کو یقینی بنائے عدالت. اب عدالتیں کہہ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں عدالتوں کی کوشش ہے کہ کچھ یہاں بچ جائے، کچھ ساکھ ملک کی بچ جائے، کچھ لوگوں کا حوصلہ ہو جائے، کہیں کوئی آئین اور قانون، کہیں کوئی انسانی حقوق بچے رہ جائیں، ورنہ حکومت نے سب اڑا کر رکھ دیا. تو شری مزاری صاحبہ کی رہائی، سینیٹر صاحبہ جو ہیں ان کی، فلک ناز صاحبہ ان کی رہائی، یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے جس طرح سے احکامات آئے ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب آتا ہے عدالت سے گرفتاری کے حوالے سے ابھی تک تنقید ہو رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 8.11% کمی، مہنگائی بے روزگاری بڑھے گی. جنگ میں مہتاب حیدر صاحب نے یہ خبر دے دی ہے، اور یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ اکنامک کولیپس بالکل ہونے جا رہا ہے، اور ڈیفالٹ کی خبریں ہیں، اور حکومت اس وقت فسطائیت پر اتری ہوئی ہے. اوور آل یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے سوچ لیا ہے کہ اکانومی تو ہم نے تباہ کر دی ہے، اور اب جو بھی ہوگا شاید ہم جانے والے ہیں. اور اس سے پہلے جناب یہ پیٹرول تھوڑا سستا کر دیا، 12 روپے 30 روپے ڈیزل، اور تاکہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ ہوتا ہے اس میں ڈیفالٹ ہو تو ہم کوئی پروپیگنڈا کر سکیں. لیکن میں نے جہاں سے شروع کی تھی بات کہ یہ تمام مناظر، یہ عورتوں کا لاپتہ ہونا، صرف پلے کارڈ لے کر سڑک پر کھڑے ہونے سے لوگوں کو اٹھا لینا، آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. تو جب کبھی انسانی حقوق کی بات کریں، جب جمہوریت کے چیمپئن بننے کی بات کریں، آئین کی بات کریں، پارلیمنٹ کی بات کریں، کوئی بھی اس طرح کی بات کریں، تو آپ یہ چیزیں سنبھال کر رکھیے گا، اور جو بھی آپ سے بات کرے گا اس حوالے سے اس کو ضرور یہ دکھائیے گا کہ یہ دور تھا پاکستان میں، یہ 1 سال جو ہوا اور اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے، ان کو بتائیے گا کہ یہ صرف اور صرف آپ کے دور میں یہ ہو سکا. اب جب تک
ان کا وجود رہے گا ان پارٹیز کا، تب تک آپ یقین جانیے کہ یہ چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔